سے سرور تھی میری زندگی تجھ سے دور دور، جب ملی تیری راہ ملا تجھ سے سرور، روح میری نکھر گئی بخشا حسن و جمال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال۔ سے مجھے مل گئی ہے حیات، برکتوں سے بھری مل گئی ہے سوغات، تیرے خون سے مجھے مل گئی ہے حیات، برکتوں سے بھری مل گئی ہے سوغات، پیار تیرا پا لیا بدلے سارے خیال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، جلال جلال تیرا جلال یسوع تیرا جلال، ہیلیلویا ہیلیلویا just sing ہیلیلویا 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 just sing ہیلیلویا۔ آپ سب کو انبر عبید کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آپ سبوں نے بہت ہی خوبصورت گیت سنا اور یقیناً اس گیت کے وسیلہ سے بہت سی برکت پائی ہوگی۔ آئے اب ہم خداوند کے عظیم خادم بشپ طارق مسیح سے، جن کا تعلق UK سے ہے، خداوند کے پاک کلام کو سنیں اور خداوند کی ڈھیروں برکات کو حاصل کر سکیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے دلوں کو تیار کریں اور خداوند کی زندہ آواز کو سنیں، تاکہ ہم بہت سی روحانی اور جسمانی برکات سے فیض یاب ہوں۔ مین آف گاڈ بشپ طارق مسیح۔ پیارے پربھو کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس سے پہلے کہ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم آگے بڑھیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے پاک روح کے مسح میں چھپائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں تیرے سچے پیار کے لیے خداوند، جو سچا بادشاہ ہے اور تیری ہر چیز جو ہے وہ سچی اور کھری ہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خداوند جی، تیرا پیار جو ہے وہ لازوال ہے، تیری محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میرے پیارے پربھو یسوع،
تیرا شکر ادا کرتے ہیں پھر سے خداوند جی آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی حضوری میں آ سکیں اور آپ کے سندر قدموں کو مل کر چھوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ ہی تعریف اور سجدے کے لائق ہیں۔ کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کو ہم پکارے، اور کوئی دوسری ذات یا ہستی اس دنیا میں ہے نہیں جسے ہم سجدہ کریں۔ ہلیلویا، زندہ غیور خداوند تیرا شکر و جلال برے خداوند، تیری مہما ہو خداوند۔ جو آج پیغام جو وچن دینا چاہتا ہے خداوند اپنے بندے کو پاک روح کے مسح سے بھر دے، اور خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی فقیت نہیں جس کے باعث خداوند آج کے اس وچن کو میں بیان کر سکوں۔ خداوند اپنے بندے کے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور خداوند جی پاک روح کا دہکتا ہوا کوئلہ خداوند جی میرے زبان پر رکھ دے، اور جو کلام کیا جائے خداوند پاک روح کے وسیلے سے کیا جائے، اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ ہلیلویا، خداوند کی وڈیائی و تعریف ہو۔ خداوند جی آپ کے پاک جلالی قدوس مہیب نام سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو جو بے پناہ ہمیں محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے وسیلے سے جو ہے خداوند ہمیں بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ خداوند سے دور ہیں تو خداوند یہ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے دور نہ رہو، اس لیے کہ ہر وقت میرے پیارے پربھو کے بازو جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ہلیلویا، خداوند کی تعریف ہو جو بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب میں اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آئینہ کے سامنے جاتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی شکل و صورت دیکھتے ہیں، اور ایسے ہی ابھی میں اور آپ جو ہے اپنے روحانی آئینے کو دیکھیں گے، اور اس روحانی آئینے کی روح سے میں اور آپ اپنے اندر کی باتوں کو جان پائیں گے۔ ہلیلویا، خداوند کی پریز ہو جو بے پناہ ہمیں محبت کرتا ہے۔ آج کا زندہ کلام دیکھیں گے، یرمیہ کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی 23 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا دیکھیں گے 12 باب اور 16 آیت سے لے کر 21 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک
दौलत मंद नहीं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से इस वक्त मैं और आप खुदा उनके की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने यिर्मयाह 9 बाब और उसकी 23 आयत में देखा है, और ये यिर्मयाह जो खुदा का नबी है, और ये हम देखते हैं कि इसके खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से जो है 600 साल पहले जो है कबल मसीह ये इस दुनिया में आया था, और ये खुदा का नबी था। और हम देखते हैं कि इसने एक तवील अरसा तक जो है खिदमत की, और खिदमत के दौरान जो है खुदा की कौम को खबरदार करता रहा कि तुम्हारे गुनाह और बुत परस्ती के बायस तुम पर जो है हादसात और बहुत सारी आफतें आएंगी। और ऐसे ही हुआ कि इस्राएली कौम पर बहुत सारी आफतें आई, बहुत सारे दुख और मुसीबतों में से इस्राएली कौम को गुजरना पड़ा। ये जो है यिर्मयाह ने जो है वो इस्राएली कौम के लिए पेशगोई की थी, पेशतर कहा था, और ऐसे ही जो है वो नबी के मुंह की बातें कही हुई पूरी हुई। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अभी हमने देखा है यिर्मयाह 9 बाब उसकी 23 आयत में खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। मेरे अजीजों, बहुत सारे हम देखते हैं कि दुनियादारी में उस वक्त से लेकर आज तक अपने माल की ज्यादती के बायस, माल की बहतात के बायस उस पर क्या करते हैं, प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं, और जिस्मानी तौर पर जो बड़े जोरावर हैं वो अपने आप को कवि कहलाते हैं, और अपनी कुव्वत पर क्या करते हैं, प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं। लेकिन खुदा जो है इसके लिए हमें जो है वो मना कर रहा है, और वो मना क्या कर रहा है कि अपने माल पर या अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर क्या ना करो, भरोसा ना करो। मैं और आप देखते हैं जाति जूलियत जो एक सूरमा था, और वो प्राउड था अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपने जोर पर, अपनी जसामत पर, और कदो काठ पर, दराज कद उसका था जिसके सामने कोई खड़ा हो नहीं सकता था। किसके बायस? उसके जोर और कुव्वत, और उससे घबराता था, डरता था, और उसने इस्राएली कौम को ललकार दिया। और क्या ललकारा कि अगर इस्राएली कौम में से कोई है तो मेरा आकर क्या करे, मुकाबला करे। लेकिन मैं और आप देखते हैं कि दाऊद जो एक छोटे कद का था, और बड़ा हम उसे जशीला देखते हैं, बड़ा वो एक्टिव और मुतहरक था। और मैं और आप देखते हैं ये दाऊद कौन था? ये चरवाहा था, और यही चरवाहा जो है बाद में क्या बन गया था, खुदा ने इसे चुन लिया था, और इस्राएली कौम का क्या बन गया था, बादशाह बन गया। इस छोटे बच्चे ने जाति जूलियस के चैलेंज को क्या कर लिया, कबूल कर लिया, और उसे ललकार दिया कि तू होता कौन है, इस्राएली कौम को ललकारने वाला। और जो जाति जूलियत
ہے وہ اپنی قوت پر کیا کر رہا ہے؟ وہ ناز کر رہا ہے، وہ بھروسہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ داؤد جو چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پراؤڈ کس پر کر رہا ہے؟ خدا پر پراؤڈ کر رہا ہے، خدا پر ناز کر رہا ہے، خدا پر فخر کر رہا ہے، اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ماتھے پر جو ہے وہ چھوٹا ایک پتھر مار دیتا ہے، اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ جو اپنی طاقت پر کیا کر رہا تھا؟ ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، اور اس کا ناز اور فخر جو ہے، اس کی قوت جو ہے، وہ مٹی میں داؤد جو چھوٹا بچہ تھا اس نے ملا دیا۔ کیوں ملا دیا؟ کہ اس کا بھروسہ اور توکل جو ہے وہ زندہ خدا پر تھا، اور اس کے ساتھ خدا کی قوت تھی، اور خدا نے جو ہے اس کو زور بخشا، اور زور کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ پتھر اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پہ لگایا، اور وہ نشانے پہ لگا، اور وہ گر گیا۔ ہیلیلویا! خداوند کی تعریف ہو۔ جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، جس طرح سے داؤد بادشاہ نے، اس چھوٹے بچے نے جو ہے وہ خدا پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اور جاتی جولیت کا جو غرور تھا وہ اس نے مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، اور اس کو خاک کر دیا، اور اس کی چھاتی پر وہ اس نے اپنے پاؤں رکھ کر اس کو لتاڑ دیا۔ یہ اس کے ساتھ خدا کی قوت تھی جس کے باعث اس کو لتاڑ دیا تھا۔ اس نے جو اپنے حکمت اور دنائی پر اور اپنے زور پر جو ہے وہ فخر نہیں کیا تھا، بلکہ خدا پر فخر کیا تھا، خدا کی قوت پر فخر کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو امیر کبیر ہے، وہ اپنی دولت کے نشے میں، اس کی قوت کے نشے میں، اس کی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور اپنی دولت پر، اپنے مال و دولت پر وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نادان آدمی کو جس نے اپنے مال و دولت پر کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، اور جو ہم نے دیکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، اور یہ دولت مند کیسا تھا؟ یہ نادان تھا، یہ اپنی قوت پر بھروسہ کرتا تھا، اپنے زور پر بھروسہ کرتا تھا، اور اس کی زمینوں میں جو اناج جو ہے وہ بہت پیداوار ہو گئی، اس کی پیداوار ہو گئی، اور اس کو جگہ رکھنے کے لیے وہ سوچنا پڑا۔ اس بہتاج سے اس کی جو اجناس کی پیداوار ہوئی، اور اس نے یہ ڈیسیژن کیا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی کوٹھیوں کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا، اور اس سے بڑی کوٹھیاں بنا لوں گا۔ اور ایسے ہی میرے بھائی، میری بہن، اس نے اپنے لیے نئی جو ہے کوٹھیاں بنا لی، اور اس نے اپنا مال جو ہے وہ اس میں جمع کر لیا، اور اس نے اپنی کوٹھیوں پر، اپنی اجناس پر، اپنے مال کی دولت پر کیا کر لیا تھا؟ فیتھ کر لیا تھا، توکل کر لیا تھا کہ کھا پی ساری زندگی چین سے رہ، اور تیرے پاس جو ہے وہ کسی بات کی کمی نہیں رہ گئی، اور تو اپنی زندگی جو ہے وہ آرائش کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ بسر کر سکے گا۔ وہ اپنے آپ پر پراؤڈ ہو چکا تھا، وہ اجناس پر پراؤڈ ہو چکا تھا، اس کے قیمت پر وہ پراؤڈ ہو چکا تھا، وہ دنیاوی دولت پر اس نے گھمنڈ کر لیا تھا۔ لیکن خدا نے اسے کہا کہ اے نادان،
آج رات ہی تیری جان لے لی جائے گی۔ وہ اس بات سے غافل تھا، غافل اس لیے تھا، اس کو نشہ تو اپنی دولت کا تھا، اس کو جو پراؤڈنس تو اپنی دولت کی تھی، اس کو جو اس بات پر گھمنڈ اور غرور تھا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، دولت مند ہو گیا ہوں، میں اپنی کوٹھیاں جو ہے وہ جو اجناس سے بھر لی ہیں، اور میں اس بات پر پراؤڈ کرتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ کھا پی تیرے پاس ساری زندگی کے لیے ہر چیز، ہر آرام، ہر عیاشی موجود ہے، لیکن خدا نے اسے کیا کہا کہ آج رات ہی تیری کیا کر لی جائے گی، جان لے لی جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، اور خدا نے اسی رات اس کی جان لے لی۔ وہ کہاں اس کا مال رہا، وہ مال اس کو بچا نہ سکا، وہ اناج کی قیمت اسے بچا نہ سکی، اس لیے کہ وہ اپنی دولت پر بھروسہ اور توکل کرتا تھا۔ لیکن زندگی کا خالق اور مالک کون ہے؟ خدا ہے، لیکن جس پر اس نے توکل نہ کیا اسی لیے وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ کس کے باعث؟ اس نے جو ہے وہ تاریخ کا ڈیسیژن کیا، اس نے جو ہے اس قوت پر جو تکیہ اور فیض کر لیا، اس دولت پر فیض کر لیا، اس اناج کو اس نے اپنا خدا مان لیا کہ میرا اناج جو ہے میرا خدا ہے، میں اس پر پراؤڈ کرتا ہوں۔ میری بہن، میرے بھائی، آج خدا نے اگر مجھے اور آپ کو سرفرازی دی ہوئی ہے، دولت کوئی بری چیز نہیں، دولت کا استعمال غلط کاموں میں کیا جائے تو وہ دولت وہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ جس طرح سے اس امیر آدمی کے لیے وہی اناج جس پر وہ پراؤڈ تھا وہی اس کے لیے گلے کا پھندا بن گیا، وہی اس کے لیے تاریخی کا پھندا بن گیا، وہی اس کے لیے موت کا پھندا بن گیا، وہی اس کو تو وہ جس پر ناز کیا تھا اسی نے اسے موت میں کیا کر دیا؟ دھکیل دیا۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر میں اور آپ خداوند پر فخر اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو خدا نے لطف اندوز ہونے کے لیے روپیہ، پیسہ، دولت، سرمایہ دیا ہوا ہے وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال میں لائیں، خدا کے کاموں کے لیے استعمال میں لائیں، تاکہ ہم یہاں زمین پر اپنے لیے کوٹھیاں تعمیر نہ کریں بلکہ اپنے آسمانی باپ کے پاس جو خزانہ اس کے پاس ہے آسمان پر، جو سیف ہے، سکیور ہے، وہاں پر جمع کریں جہاں پر نہ چور نقب لگاتا ہے نہ کیڑا خراب کرتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک میں اور آپ اس امیر آدمی کی طرح دولت کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، دولت بڑھانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، تو خدا کے اس آواز کو سنیں اور اپنے آپ کو چینج کر لیں، خدا کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ خداوند مجھے اور آپ کو کلام کے وسیلے سے آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اس جو جس پر پراؤڈ کرتے ہو اس پر پراؤڈ نہ کرو بلکہ مجھ پر کیا کرو؟ فخر کرو، اس لیے کہ میں تمہیں خلق کرنے والا ہوں، میں تمہیں بنانے والا ہوں۔ جو اس پر جو اپنا خالق پر فخر کرتے ہیں خدا انہیں سرفرازی بخشتا ہے، انہیں جو ہمیشہ کی اور ابدی آرام دیتا ہے۔ کس کے باعث؟ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ خدا اس وچن کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔